نہیں ہوگی تب تک ہم کامیاب نہیں۔ ایک اور حدیث حضور احمد غالب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا کہ اے میرے غلام، کیا تم جانتے ہو کہ چور کون ہوتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جو کسی کا مال چرا لے، کوئی کسی کی چیز اٹھا کر لے جائے تو یا رسول اللہ وہ چور ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جواب میں حضور احمد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن سب سے بڑا چور کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ و رسولہ عالم، کہ یا رسول اللہ، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں کہ سب سے بڑا چور کون ہے۔ تو حضور احمد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے غلاموں پھر سنو کہ سب سے بڑا چور کون ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بڑا چور وہ نماز پڑھنے والا ہے کہ جو رکوع اور سجود کا خیال ہی نہ رکھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کیسے کہ انسان اپنا کام بھی چھوڑ کر آیا ہے، وضو بھی کیا ہے، وقت بھی نکالا ہے، مصلی کے اوپر بھی آیا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، تو پھر وہ کیسے چور ہو گیا؟ حضور احمد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ نماز پڑھنے والا قیام کو رکوع کے ساتھ ملا دے گا تو اس نے قیام کی حالت کے اندر اس نے چوری کر لی۔ تو جو رکوع کو کھڑے ہونے کے ساتھ ملا دے گا اور کھڑے ہونے کو وہ سجدے کے ساتھ ملا دے گا تو فرمایا کہ وہ ایک ایک رکن کی چوری کرنے والا۔ آپ دیکھو کہ ہماری کیا حالت ہے، ہم کیسی حالت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ ابھی ہم فاتحہ کے بعد دوسری سورت پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ ہماری مکمل نہیں ہوئی ہوتی، ہم رکوع کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ہم نے قیام میں سے چوری کر لی۔ اب رکوع کے اندر ہم نے سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ مکمل نہیں کیا، ابھی 2 مرتبہ پڑھا، تیسری مرتبہ پڑھنا چاہتے ہوتے ہیں، پڑھتے پڑھتے ہم سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم نے رکوع سے چوری کر ڈالی۔ اب سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد ہم نے کھڑے ہو کر کہنا تھا، ابھی ہم نے ربنا لک الحمد زبان پہ بھی نہیں لائے، ہم رب سجدے کے لیے جھکنا شروع ہو گئے۔ تو اب ہم نے رکوع سے کھڑے ہونے کا جو وعدہ تھا اس میں سے ہم نے چوری کر لی۔ اب سجدے کے اندر بھی یہی حال کہ سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح ہماری مکمل نہیں، ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے، ابھی اللہ اکبر مکمل نہیں ہوا، دوسرا اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم پھر سجدے میں چلے گئے۔ تو ایسے ہم نے ایک ایک رکن میں سے چوری کی۔ تو سچی بات ہے کہ جو چوری کرے وہ بھی نماز کی حالت کے اندر، تو رب ذوالجلال ایسے نمازی کی بھی نماز کیسے قبول کرے؟ جب تک ہم تعدیل ارکان کا خیال نہیں رکھیں گے تو تب تک سمجھ لو کہ ہم نماز ہی چوری کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ رحمت اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس بیٹھے تو اتنے کے اندر ایک نمازی آتا ہے، نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، تو اتنا جلدی سے نماز پڑھتا ہے کہ نہ قیام کا پتہ ہوتا ہے، نہ رکوع کا، نہ سجود کا۔ تو حضور احمد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو دیکھ رہے ہو کہ جس نے ابھی نماز پڑھی ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ ہم نے اس کو دیکھا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر وہ ایسے نمازیں پڑھتے پڑھتے اس دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا، تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہمارے دین کے اوپر نہیں مرے گا۔ یعنی کہ جو نمازی اتنی جلدی پڑھتا ہے کہ نہ قیام کا پتہ نہ رکوع کا پتہ ہوتا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے
کہ ایسا بندہ تو میرے دین کے اوپر ہے ہی نہیں۔ تو آج ہمارا کیا حال ہے کہ ہم بھی ایسے ہی تیزی سے نماز پڑھتے ہیں، لفظ پورا ادا ہوتا ہی نہیں ہے تو ہم ایسے ہی لفظ کو کھا کر مکمل کر کے اور نمازی 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، ہم 6 رکعتیں پڑھ کر چلے جاتے ہیں۔ تو ایسی نماز ہمارے منہ کے اوپر فرمائی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر حضرت سیدنا امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا طریقہ دیکھو کہ وہ کیسے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اگر کوئی چیز درمیان کے اندر آڑے آ جاتی کہ جس کی وجہ سے نماز کے اندر خلل پیدا ہوتا تو وہ اس چیز کو پھر اپنے پاس رکھتے ہی نہیں۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے۔ حضرت عثمان غنی کے دور کے اندر ایک انصاری صحابی جس کا کھجوروں کا باغ تھا، وہ اپنے باغ کے اندر ایک دن نماز پڑھ رہے تھے تو باغ پکا ہوا تھا، تیار تھا۔ تو دوران نماز اس انصاری صحابی کی توجہ باغ کے پھل کے اوپر پڑی کہ دیکھا کہ اس کے تو گوشے بڑے ہی پھل سے لدے ہوئے ہیں، پھل بھی تیار ہے۔ دل کے اندر یہ خیال آیا کہ اس سال تو مجھے بہت زیادہ منافع ملے گا۔ تو یہ خیال کرتے کرتے نماز سے توجہ ہٹ گئی۔ پتہ نہیں چلا کہ میں نے 1 رکعت پڑھی یا 2 پڑھ لی ہے، میں نے اب اتحیات پہ بیٹھنا ہے یا میں نے رکوع کے لیے یا قیام کے لیے میں نے کھڑے ہونا ہے۔ تو خیال ادھر آیا ادھر نماز بھول گئی۔ تو اس انصاری صحابی نے کیا کیا کہ فوراً اپنے باغ سے نکلے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت کے اندر حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ یا امیر المومنین، میرا فلاں باغ جو بالکل تیار ہے، پکا ہوا ہے، تو میں وہ آپ کو دیتا ہوں، آپ دین کے کام کے اندر جہاں چاہیں اس کو بیچ کر اس کی قیمت کو لگا سکتے ہیں۔ تو سیدنا امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا کہ وجہ کیا ہے کہ تم اپنا تیار باغ جو اب اس کا پھل لینے کا ٹائم آیا ہے، تجھے منافع ملنے والا ہے، اب کیوں اس کو اللہ کی رضا کے اندر خرچ کر رہے ہو؟ وجہ کیا بنی؟ تو اس انصاری صحابی نے جواب دیا کہ یا امیر المومنین، وجہ یہ بنی کہ آج میں باغ کے اندر نماز پڑھ رہا تھا تو نماز کی حالت کے اندر میری توجہ اس باغ کے پھل پہ پڑی، جس کی وجہ سے میں نماز کے اندر بھول گیا۔ تو ایسی چیز جو رب کی نماز کے اندر خلل پیدا کرے، جس کی وجہ سے رب کی نماز کے اندر میں بھول جاؤں، تو اس چیز کو میں اپنے پاس اب رکھنا نہیں چاہتا۔ تو سامعین کرام دیکھو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اتنا تقویٰ، اتنا خشوع اور خضوع نماز کے اندر کہ جو چیز نماز سے توجہ ہٹاتی اس چیز کو غرباء کے اندر تقسیم کر دیتے تھے۔ لیکن ایک ہم ہیں کہ ایسی چیزیں بھی ہیں کہ ہم ان چیزوں کی وجہ سے نمازیں ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم اپنا کاروبار لگا لو، دکانداری لے لو یا تجارت لے لو، یا ہم کاشتکاری کرتی ہیں اس کو مد نظر رکھ لیں، ہم کہیں اور ڈیوٹی کرتی ہیں، نوکری کرتی ہیں، اس کو دیکھ لو کہ دل کے اندر یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر ہم نماز پڑھنے کے لیے گئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا باس ہماری چھٹی ہی کرا دے۔ سامعین رزق کا وعدہ رب نے دیا، اللہ خیر الرازقین، رب نے فرمایا کہ میں بہترین رزق دینے والا ہوں۔ لیکن آج ہم رزق کی خاطر رب کی نافرمانی کر ڈالتے ہیں۔ تو جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو رب العالمین پھر اس بندے سے اپنا ذمہ اٹھا دیتا۔ تو جس بندے سے پھر رب کا ذمہ اٹھ جائے تو پھر اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ تو ایسے دیکھ لو کہ جو جانور
جس کے گلے کے اندر رسی ہو تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کسی نہ کسی کا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مالک ہے۔ تو جس کے گلے کے اندر کوئی رسی نہ ہو تو لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ آوارہ ہے۔ تو اسی طرح جو بندہ نماز پڑھنے والا ہوتا ہے تو یہ نشانی ہے کہ یہ بندہ رب کا بندہ ہے، یہ اللہ کے ذمے کے اندر ہے۔ تو جو بندہ نماز پڑھنے والا نہ ہو تو یوں سمجھ لو کہ اس بندے سے رب نے اپنا ذمہ اٹھا لیا، کہ اس بندے کو رب العالمین نے پھر بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے۔ تو جس بندے کو رب العالمین خود بے یار و مددگار چھوڑ دے تو اس کی مدد پھر اور کون کر سکتا؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مدد ہو تو پھر ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کے لیے کاربند ہونا پڑے گا۔ تو سامعین، حضرت سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نبینے صحابی ہیں، آنکھیں بھی نہیں، لیکن ان کی کوئی نماز جماعت سے بھی نہیں چکتی تھی۔ ایک دن حضرت سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ حضور احمد عالم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نبینا آدمی ہوں، راستے کے اندر کیچڑ بھی ہوتی ہے، راستہ خراب بھی ہوتا ہے، راستے کے اندر مجھے آتے ہوئے اور جاتے ہوئے بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے، اگر اجازت دو تو میں نماز گھر کے اندر ادا کروں۔ حضور احمد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو بتاؤ کہ کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ تو حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہاں، جب اذان ہوتی ہے تو میں اذان کی آواز کو سنتا ہوں۔ تو حضور احمد عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلام، پھر تمہیں گھر کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ تو دیکھو کہ آنکھیں بھی نہیں، نبینا آدمی ہے، لیکن پھر بھی نبی کریم علیہ السلام نے اس کو گھر کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی، کہ فرمایا کہ تم نے نماز جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر ادا کرنی ہے۔ لیکن آج ہمارا کیا حال ہے کہ اللہ نے آنکھیں بھی دی ہیں، چلنے کے لیے پاؤں بھی دیے، پکڑنے کے لیے ہاتھ بھی دیے ہیں، عقل و شعور بھی عطا فرمایا ہے، دنیا داری کے لحاظ سے ہم بڑے عقل مند نظر آتے ہیں، لیکن جب دین کا معاملہ آئے تو ہم سے بڑا بے وقوف اور کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ سامعین، اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا کہ جس کو رب العالمین عقل اور شعور دے، اس کو پتہ بھی ہو کہ نماز ہمارے اوپر فرض ہے، اللہ نے نماز فرض کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اللہ کے فرض کو ٹائم کے اوپر ادا نہ کریں تو پھر تو ہم سے بڑا بے وقوف اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن دیکھو، جیسے کہتے ہیں کہ قرض مرنے کے بعد بھی معاف نہیں، تو اسی طریقے سے یہ نماز بھی ہمارے اوپر قرض ہے، تو یہ بھی مرنے کے بعد یہ بھی معاف نہیں ہوگی، کیونکہ پچھلے جمعہ یہ عرض کیا گیا کہ اول ما یحاسب بہ یوم القیامت الصلاۃ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب سب اکٹھے ہوں گے تو حساب و کتاب جب شروع ہوگا تو فرمایا کہ سب سے پہلا سوال حقوق اللہ میں سے نماز کے بارے میں پوچھا جائے کہ میرے بندے یہ تو بتا کہ کیا تم نے نمازیں بھی پڑھی تھی یا نہیں؟ اگر ہم نے پڑھی ہوں گی تو جواب دیں گے کہ پڑھی ہیں، اگر نہیں پڑھی ہوں گی تو بغیر شرمندگی، رسوائی، ذلت کے اور کچھ ہمارے ہاتھ نہیں آئے۔ تو رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر دعا کے خالق کائنات ہمیں ان تمام مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا